پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ڈائریکشنز کا جو ہے وہ بڑا واضح جو ہے وہ موجود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی بحث جو ہے وہ کی گئی ہے وہ بحث جو ہے وہ تمام اسی سوال کے ارد گرد گھومتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کس رولنگ کے کس سپریم کورٹ کے کس فیصلے کے کس پیرے کے تحت جو ہے وہ اپنی رولنگ دی ہے، اور یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 13 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، جن 13 جماعتوں کو عوامی عدالت نے اپنے ووٹوں کے ذریعے مسترد کیا ہو، اور وہ کہیں کہ نہیں جی 186 والا وزیر اعلیٰ نہیں 179 والا وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو یہ کسی فکشنری فلم میں تو افسانے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی جمہوری ملک کے اندر جہاں آئین بھی ہو قانون بھی ہو وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، آج جس قسم کی جو پریس کانفرنس اور باقی کام ان کی جانب سے ہوئے، یہ انہوں نے اپنی 97 کی تاریخ کو دہرایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ سوال بھی ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یہ جتنی الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان الزامات کی حیثیت کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی 63 رکنی کابینہ اناؤنس کر دیتا ہے، جس کابینہ کے پیز بھی ہیں، پریولیجز بھی ہیں، پرکس بھی ہیں۔ وہ جو سرکاری پبلک ایکسچیکر کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کا بھی جواب جو ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر آپ کو ایک گورننس کے حوالے سے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور کے اوپر وزیر اعلیٰ تعینات کیا گیا ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ آپ کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ انڈر کلاؤڈ ہے، لیکن جناب تمام حکم ناموں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کابینہ بھی بن جاتی ہے، ایڈوائزر بھی آ جاتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس بھی آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل اسسٹنٹس بھی آ جاتے ہیں، یعنی فوج نہیں ظفر موج لگا دی ہے ساری پکڑ کے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ مت بھولیں کہ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے، کس طریقے سے یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف ملک سے بھاگا ہوا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کس طریقے سے آپ کو ضمانت ملی ہوئی ہے اس مریم صفدر کو جو آج بڑی زبان درازی کر رہی تھی، 2.5-3 سال سے 7 سال کی سزا ہوئی ہے، ضمانت کے اوپر باہر ہے، کوئی ادارہ جو ہے اس خاتون کے نہ شر سے محفوظ ہے نہ فساد سے محفوظ ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کو دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا فیصلہ آنا چاہیے، اور یہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئین اور قانون کی حاکمیت ہونی ہے۔ فل کورٹ کا مطالبہ بڑا ان کو تنگ کر رہا ہے، تو اسی بینچ کے 3 ممبران جو اس بینچ میں شامل ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر بھی فیصلہ دیا تھا، اس کے اوپر تو آپ نے پورے ملک کی مٹھائی ختم کر دی تھی، ڈھول پہ بھنگڑے ڈال کے آپ کے لوگ جو ہے وہ دیوانے ہو گئے تھے، لیکن جہاں واضح نظر آ رہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ وکیل ایسا نہیں ہے جو آپ کے اس غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی جو ہے وہ دفاع کرنے کو تیار ہو، تو یہاں پر آپ جو ہے وہ مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ دوبارہ چلایا جا رہا ہے، اور کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے کیوں نکالا کا دوبارہ جو ہے وہ بیانیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کے سامنے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کیونکہ آئندہ بھی کیسز لگے ہوئے ہیں، نیب ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے جس میں انہی 13 جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ نیب کو تالا لگا دیا ہے، پرسن اسپیسیفک قانون بنا دیے ہیں، اور ابھی ان کیسز کے اوپر بھی معاملات جانے ہیں، ان پہ بھی بات ہونی ہے، تو یہ تو آئے روز پھر سارے اکٹھے ہوا کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس کے سیکریٹریٹ میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں پبلک منی کے اوپر سزا یافتہ لوگ، کنوکٹڈ لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کریں گے، اور پھر ہر کیس کے اوپر یہ اپنی مرضی کا بینچ مانگیں گے، اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جسٹس ریٹائرڈ قیوم ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، جسٹس حمزہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، خواجہ شریف جو ہے وہ نہیں رہے،
اب آپ کو اس طرح کے ججوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اور پاکستان کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے، وہ کسی صورت بھی آئین اور قانون سے کسی کو روح گردانی نہیں کرنے دیں۔ فاروق صاحب ایک سوال لے لیں، کیا آپ عمران خان کی ڈائریکشن کو اوپر رول کریں گے اگر آپ پارلیمانی لیڈر ہوں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس پارلیمنٹری پارٹی کی بھی ایک اپنی ویلیو ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اور جہاں تک رہ گئی بات اس کیس کے حوالے سے یہ مختلف ہے۔ چودھری شجاعت صاحب پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جہاں پر یہ ووٹ کاسٹ ہوا، اور وہ لیٹر جس انداز سے ڈپٹی اسپیکر کی جیب سے نکلا ہے، یا اب میں اس بات میں نہیں کہتا اور کہاں سے نکلا ہے، لیکن وہ خط جو ہے بقول جتنے بھی کیو لیگ کے ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سرو نہیں ہوا، اور ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا ڈیسیژن ہے۔ اور میں وہ بات کروں گا جو آئین کا آرٹیکل 63A(1)(b) کہتا ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی کو کہتا ہے، اگر پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف کوئی روح گردانی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پارٹی ہیڈ ریفرنس اپنا بھیج سکتا ہے۔ یہی آئین ہے، یہی قانون ہے، اس سے آگے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں۔ فاروق صاحب اگر بینچ بنتا ہے اور فیصلہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں آتا تو پھر آپ دیکھیں یہ فل بینچ کی منطق کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں انہی بینچز نے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے دیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کوئی نئی انٹرپریٹیشن کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ شارٹ آرڈر پہلے سپریم کورٹ کا موجود ہے، آئین بڑا واضح اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی بیانیہ، کنفیوژن اور ڈیلے کریٹ کرنے کے لیے کیا گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات مد نظر رکھی جانی چاہیے فیصلہ کرتے وقت کہ پچھلے 3 ماہ سے پنجاب کا صوبہ ایک آئینی بحران کا شکار ہے، وہاں گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ 60% پنجاب کی آبادی ہے، پاکستان کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، وہ ایک احجان کی کیفیت میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا وزیر اعلیٰ کون ہے۔ وہاں پر ایک جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جو الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، اس کے فیصلے، اس کی تمام ڈائریکشنز وہ ایسی ہیں جو کہ صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مزید ڈیلے یا مزید تعطل جو ہے یہ صوبے کی عوام کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ اب ایک پروسیس مکمل ہو گیا، 22 تاریخ کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انتخابات ہو گئے، ووٹ کاسٹ ہو گئے، چودھری پرویز لائی کو اکثریت مل گئی، آئین کے آرٹیکل 63(1)(b) کو فالو کیا گیا، اس کے مطابق اکثریت مل گئی۔ اب جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں یا ادھر ادھر کے معاملات میں الجھانے سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کا بھی نقصان ہے اور ملک کے اندر مزید سیاسی عدم استحکام کو جو ہے وہ ہوا دینے والی بات ہو۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، نہ وہ عدالت سے بھاگے، لیکن دوست مزاری جو ہے نہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اس دن سے، اور اپنے وکیل کے ذریعے ریپرزنٹیشن ہوگی، لیکن جب جو فیصلہ میں نے دیکھا تھا اس میں ان پرسن ان کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ کے بینچ نہیں بتا سکے کہ کس فیصلے کے اوپر ان کی رولنگ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ پہلے بہت سفر کر چکا ہے اور میں اگر مگر کے اوپر نہیں جانا چاہتا۔ ہم سپریم کورٹ کھڑے ہیں، جب کسی عدالت میں آتے ہیں تو آپ عدالت کے سامنے پہلے ہی اپنا جو سر ہے وہ آپ سر میں تسلیم کر کے آتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب 3 ماہ سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، گورننس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اور ایک ایسا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس وہاں پر اکثریت نہیں ہے۔ پہلے لوٹے بنا کے اکثریت حاصل کی گئی، یہ کسی جمہوریت میں ہے جہاں لوٹے بنائے جائیں، پھر ان لوٹوں فارغ ہوتے ہیں تو پھر عوام کی عدالت میں جاتے ہیں، عوام بھی ان لوٹوں کو مسترد کر دیتی ہے جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں۔ اب وہ لوٹے فارغ ہو جاتے ہیں، عوامی نمائندے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، جتنا مرضی ذلیل و رسوا ہو جائیں، لیکن اقتدار ہم نے نہیں چھوڑنا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتا دیں کیا راج کی جو خبریں زیر گردش ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ آج 2022 ہے، نہ گورنر راج کی کوئی کنڈیشن ہے، نہ کوئی صورتحال ہے،
یہاں پر تو جو ہے وہ صرف اور صرف عوامی راج قائم ہوگا، اور وہ عوامی راج اپنا 17 جولائی کو فیصلہ دے چکا ہے. اس کے علاوہ کسی گورنر راج کی جو ہے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہ سب جیلوں کا مال ہے. یہ زرداری ہو، یہ شہباز شریف ہو، یہ حمزہ ہو، یہ سب جیلوں کا مال ہے. جو بھگوڑے بھی ہیں ان کو بھی واپس آنا ہے. یہ چوروں کو سینہ زوری کرنے نہیں دیں گے. یہ الٹے چور کوتوال کو کس حیثیت سے جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہیں. یہ پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں، اپنا کنڈکٹ بھی چیک کریں، اپنا کردار بھی چیک کریں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ مجھے کیوں نکالا والی کہانی جو ہے نا، یہ جو فلم ہے یہ پہلے بھی پٹ گئی تھی، اور اب بھی جو اس کا چربا بنایا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گی. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب جو کہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے پنجاب بحران کا شکار ہے.